ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان تمام احکامات، ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آ گئی؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ام الاسباب ہے، تمام اسباب کی جڑ اور ماں، وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی؟ میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل طبعی تھا، نیچرل۔ اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور، انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے دور میں ایک جذبہ جہاد، قربانی، اس کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا، یقین پر تھا، جس کا سرچشمہ قرآن ہے، لہذا قرآن ہی اوڑھنا بچھونا تھا۔ ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ قانون کا بن گیا، اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا، قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا ہنہ بنے آیات کے جن سے احکام اخذ کیے گئے ہیں، لیکن اصل جو باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز آئی ہیں وہ حدیث اور پھر اس کے اندر مرتب ہونے والی فقہ۔ تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں فیس ہوا۔ تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپیریلزم کا دور کا آغاز ہوا، اب یہ ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہو اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی، یہ سب ملوکیت تھی، اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا۔ اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاؤں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی، اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے کی سب کی زبان بن گئی۔ مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ، اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی۔ قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا، اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنی نیس کے از یاسین او آسا بمیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی اب چلی چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید جامد، کیونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسیلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے۔ پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی۔ سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں، شیعہ، اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک۔ ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا، تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے، کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کے بالکل برعکس راستہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اور نمبر ایک بیک ٹو قرآن، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جس آیت سے آپ نے آغاز کیا تھا، نمبر ایک۔
نمبر 2، اسلام کو ایک باقاعدہ نظام کی حیثیت سے قائم کیا جائے. یہ اسٹیگنیشن ہے اسلام کی کہ اور اسٹیگنیشن جہاں بھی ہوگی پانی کے اندر بدبو پیدا ہوگی. اسلام کا نظام جب چلتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں خود بخود سیٹ ہوتی ہیں کہ تمام فرقوں کو پرسنل لا میں مکمل آزادی ہو، مکمل آزادی. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی، بریلوی، سب کو. جب ہم غیر مسلموں کو آزادی دیتے ہیں پرسنل لا میں تو ان سب کو بھی آزادی دیں. لیکن جو بھی اس ملک کا مرکزی نظام ہے وہ کسی فرقے کے حوالے سے نہ ہو، صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 اقدامات ہیں کہ جس سے فرقے واری ختم ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ نتائج تو پورے معاشرے پر انتہائی مکروہ نتائج مرتب ہوئے پاکستانی معاشرے پر. اب بہتر کل کے لیے نشستن، گفتن، برخاستن کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ تعلیم میں ابتدا سے عربی زبان کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں. ٹھیک. کسی مترجم کی آنکھ سے نہ پڑھیں. ٹھیک. کسی مفسر کی آنکھ سے نہ پڑھیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں. اور قرآن پھر جو جمع کرتا ہے، اس لیے کہ حبل اللہ جو کہی گئی اس آیت میں تو حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. ٹھیک. یہ ہے اصل قرآن جو کہ حبل اللہ ہے، جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین، اس کو پکڑنے کے لیے. ٹھیک. اور قرآن مجید کی طرف جو ہے تمام فرقے زیادہ توجہ مرکوز کریں. ٹھیک. نمبر 3 یہ کہ اختلافی مسائل کو پبلک میں بیان نہ کیا جائے. اختلافی مسائل اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں بیان کر دی جائے، لیکن پبلک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دین کے اس حصے کو مرکوز کیا جائے، فوکس کیا جائے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. اور 99% حصہ تو دین کا متفق علیہ ہے. یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے جب میں حج کے لیے گیا 62 میں تو حیرت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گرد شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، پوری دنیا سے لوگ، اور وہ جو نماز کی پریڈ ہے اس میں کہیں رکھنا نہیں. وہی کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے. اچھا زیادہ زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لیے، کسی نے ہاتھ زور سے کہہ لیا، جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی. تو 99% نماز کا وہ ہے جو ہمارا متفق علیہ ہے. اب کوئی 1-2% کے معاملات ہیں ان کے اوپر اہمیت نہ ہو. تو اس سے گویا کہ ہمارے ہاں اور مقصد دیا جائے قوم کو. جب تک کہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا قوم کے سامنے، منزل نہیں ہوگی، اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اتحاد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ منزل